فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر جس کتاب کو آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار جلد دوم، جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ صفحہ نمبر 372 ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ باب ہے 366 جس کا عنوان ہے دنیا سے حصہ۔ اس کے معنی آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے، ہم سے بیان کیا ابو احمد حسن بن عبداللہ بن سعید العسکری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن احمد قشیری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو الحویش احمد بن عیسیٰ کوفی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے جد امجد جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے جد امجد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، کہ اللہ کے اس قول کے جو کہ سورہ قصص کی آیت 77 کا ترجمہ کہ اور دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جانا، اور دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ، یہ سورہ قصص کی آیت 77۔ اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ تم فراموش مت کرو اپنی صحت، اپنی قوت، اپنی فراغت، اپنی جوانی اور اپنی چستی کو، کہ ان کے ذریعے سے آخرت کو طلب اور حاصل کرنا ہے۔ اور اب باب نمبر 367 ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں عنوان ہے لقا کے معنی، لام کاف عین، لقا کے معنی۔ لکھا ہے، ہم سے بیان کیا احمد بن حسن قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن یحییٰ بن زکریا قطان نے، اور انہوں نے بکر بن عبداللہ بن حبیب سے، انہوں نے تمیم بن بہلول سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حفص بن غیاث سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر زمانہ آئے گا کہ دنیا میں لوگوں کے نزدیک انسانوں میں سب سے زیادہ سعادت مند لقا بن لقا، لام کاف عین، لقا بن لقا ہوگا، جبکہ حقیقت میں اس وقت انسانوں میں سب سے بہتر مومن بین کریمین ہوگا۔ مومن بے یہ نون بین بین ہے یا بین ہے، کریمین ہوگا، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے لقا پست غلام، اور ہے پست غلام، اور کہا گیا ہے کہ لقا یعنی کہ چھوٹا، اور کہا گیا ہے کہ لقا یعنی کہ خوار و پست، اور مومن بین کریمین یعنی ایسا مومن جو دو مومنین کریم والدین کے درمیان ہو۔ تو اس سے پتہ چلا سامعین کے لفظ بین ہی ہے، درمیان کا ورڈ یہاں پہ آیا ہے، جو دو مومنین کریم والدین کے درمیان ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے ایسا مومن جو حج اور جہاد کے درمیان ہو، اور کہا گیا ہے کہ ایسا مومن جو دو گھوڑوں کے درمیان ہو کہ جس پر سوار ہو کر جنگ کرے، اور کہا گیا ہے کہ دو اونٹوں کے درمیان تاکہ ان پر پانی کو حاصل کرے اور لوگ یعنی ضرورت پوری ہو جانے کی وجہ سے کنارہ کش ہو جائیں۔ یہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب 373 پیج پہ ہم آ گئے ہیں اور باب 368 کو پڑھیں گے۔ عنوان ہے انواع کے معنی، الف نون واو الف حمزہ۔ ہم سے بیان کیا احمد بن زیاد بن جعفر حمدانی رضی اللہ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے اپنے والدین سے، اپنے والد سے، اور انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے محمد بن حمران سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، تین چیزیں جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں، نسب پر فخر کرنا، حسب کے سلسلے میں تانا زنی کرنا، اور انواع
انواع، الف نون واو الف حمزہ، اور انواع کا جہاں پہ ورڈ ہے سامعین اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے آسمانی ستاروں. تو ہم جملہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ حسب کے سلسلے میں تانا زنی کرنا اور انواع کے یعنی کہ آسمانی ستاروں کے ذریعے بارش کو طلب کرنا. لکھا ہے مجھے خبر دی محمد بن ہارون زنجانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن عبدالعزیز نے، انہوں نے ابو عبید سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اہل علم کی ایک جماعت کو کہتے سنا کہ انواع 28 ستارے ہیں جن کے طلوع ہونے کی جگہ سال بھر کے دنوں میں مشہور ہے، جو کہ گرما، سرما، بہار اور خزاں ہیں. ہر 13 راتوں میں سے ایک ستارہ مغرب میں طلوع فجر کے ساتھ ساقط ہوتا ہے. اسی وقت اس کے بالمقابل مشرق میں دوسرا طلوع ہوتا ہے، اور یہ دونوں معلوم اور معین ہیں، اور یہ دونوں معلوم اور معین ہیں یا معین ہیں. ان 2800 کا اختتام سال کے ختم ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر نئے آنے والے سال میں معاملہ پہلے ستارے کی طرف پلٹ جاتا ہے. جب ایک ستارہ ساقط ہوتا ہے اور دوسرا طلوع ہوتا تو جاہلیت کے زمانے میں عرب کہا کرتے تھے کہ اس وقت ہوا اور بارش کا ہونا لازمی ہے، اور اس وقت ہونے والی تمام بارشوں کی اس وقت غائب ہونے والے اس ستارے کی طرف نسبت دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہماری بارش سریا دبران، بارش سریا پھر کوما پھر لکھا ہے دبران، دال بیر الف نون پھر کوما پھر سماک سین میم الف کاف، سماک اور اسی طرح کے ستاروں کے اٹھانے کی وجہ سے ہے. اور یہی انواع ہیں. اس کا واحد 9 نون واو حمزہ ہے، اور اسے 9 کہا جاتا ہے کیونکہ جب مغرب میں ایک ستارہ ساقط ہوتا ہے تو اسی وقت مشرق میں دوسرا ستارہ طلوع ہوتا ہے. اور یہ نون الف حمزہ ماضی، اور نیو نون یہ واو حمزہ مضارع، اور نون واو حمزہ اور پھر الف اس کے اوپر 2 زبر مصدر ہے. ستارے کے ابھرنے کے عمل کو ہی 9 کہتے ہیں، نون واو حمزہ کہتے ہیں، مگر پھر ستارے کا نام رکھ دیا گیا. اور اسی طرح ہر اٹھنے والا جو مشقت سے اٹھتا ہو تو اس کے اٹھتے وقت کو 9 کہا جائے گا، نون واو حمزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 ہے کہ ان کی کنجیاں بڑی قوت والے کثیر گروہ پر بھی گراں گزرتی تھیں. سورہ قصص آیت 76. اور اب ہم باب 369 پڑھنے جا رہے ہیں. عنوان ہے وہ اونٹ جو زکوٰۃ میں لیے جاتے ہیں ان کی عمر کے معنی. لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے ابراہیم بن ہاشم سے، اور انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، انہوں نے حریز سے، اور انہوں نے زرارہ محمد بن مسلم، ابو بصیر، برید اجلی اور فضیل سے. ان سب نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام اور ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ دونوں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کی زکوٰۃ میں ہر 5 پر 1 گوس فند ہے، یہاں تک کہ 25 تک پہنچ جائیں. ہر 5 پر 1 گوس فند زکوٰۃ ہوگی. جب اس مقدار تک پہنچ جائیں تو اس میں 1 سال کی اونٹنی ہے، پھر اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ 35 تک پہنچ جائیں. اور جب 35 تک پہنچ جائیں تو ان میں 2 اور 3 سال کے درمیانی عمر کی اونٹنی ہے، اور پھر اس میں کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ 45 تک پہنچ جائیں. اور جب 45 تک پہنچ جائیں تو اس میں 3 اور 4 سال کے درمیانی عمر کی اونٹنی ہے، اور پھر اس میں کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ 60 تک پہنچ جائیں تو اس میں ایسا اونٹ کہ جو 4 سال کا ہو چکا ہو اور 5ویں سال میں داخل ہوا ہو. کہتے ہیں کہ کیونکہ اونٹ اس عمر میں اپنے آپ کے دانت گرا دیتا ہے اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے. اور پھر اس میں کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ 75 تک پہنچ جائیں. اور جب 75 تک پہنچ جائیں اور اس میں 2 بنت لبون، بے نون تے لام وے واو بنت لبون ہیں، اور پھر اس میں کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ 90 تک پہنچ جائیں. اور جب 90 تک پہنچ جائیں تو اس میں 2 حقت طروق الفحل ہے. 2 حقہ دال واو ہے قاف ہے اور قاف کے اوپر تجدید ہے، اور توئے رے واو قاف اور الف لام فے ہے لام ہے. پھر اس میں سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ 120 تک پہنچ جائیں. اور پھر جب 120 پر 1 زیادہ ہو جائے تو ہر 50 پر 1
حقہ ہے قاف ہے لکھا ہوا ہے اور قاف پہ تشدید ہے، ایک حقہ اور ہر 40 پر ایک بنت لبون ہے۔ پھر اونٹ اپنی بیان شدہ عمروں کی طرف پلٹیں گے اور زیادتی پر کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کمی پر کچھ ہے، اور بوجھ اٹھانے والے اونٹوں پر بھی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بیابان میں چرنے والوں پر ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی کہ بخت صائمہ سین الف حمزہ میم ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ قدیم لمبی گردن والا غیر عرب اونٹ کے جو بیابان سے چرتا ہو، اس میں کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ وہی جو عربی اونٹ میں ہے۔ پھر لکھا ہے اس کتاب کے مصنف رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ اونٹوں کی عمر کے متعلق ایک تحریر سعد بن عبداللہ بن ابی خلف رضی اللہ کی میں نے پائی ہے۔ وہ پہلا لمحہ جس میں ماں اس کا حمل گراتی ہے، اس سے 1 سال تک اس کا نام ہوار ہے، واو پہ پیش ہے، ہوار ہے، اور پھر جب دوسرے سال میں داخل ہوتا ہے تو اسے ابن مخاض میم خ الف زواد کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں دوبارہ حاملہ ہو گئی ہے، اور جب تیسرے سال میں داخل ہو تو اسے ابن لبون کہا جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اس کی ماں نے دوسرا وضع حمل کر لیا ہے اور اسے دودھ آ گیا ہے، اور جب چوتھے سال میں داخل ہو تو مذکر کو حق اور مؤنث کو حقتن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس لائق ہو چکی ہے کہ حاملہ بن سکے، اور پھر جب 5ویں سال میں داخل ہو تو اسے جزا جیم زال عین کہا جاتا ہے، اور پھر 6 سال میں داخل ہو تو اسے سنیہ سے نون یہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے سامنے والے اوپر اور نیچے کے دو دانت گرا دیتا ہے، اور جب 7ویں سال میں داخل ہو تو سنیہ سے نون یہ سنیہ کے ساتھ والے 4 دانتوں کو گرا دیتا ہے اور اسے ربا ر ب الف عین کہا جاتا ہے، اور جب 8ویں سال میں داخل ہو تو ربائی ر ب الف عین چھوٹی ہے ربائی میں گرنے والے کے بعد والے دانت گرا دیتا ہے اور اسے سدیسا سین دال یہ سین الف اور سین پہ زبر ہے سدیسا کہا جاتا ہے، اور جب 9ویں سال میں داخل ہو تو اس کے دانت ظاہر ہوتے ہیں اور اسے بازل بے الف زیلام کہا جاتا ہے، جب 10ویں سال میں داخل ہو تو وہ مخلف میم پہ پیش ہے خے پہ زے ہے، میم خے لام پہ مخلف ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی نام نہیں ہے، تو وہ عمر جس میں اونٹ کو زکوٰۃ میں لیا جاتا ہے وہ ابن مخاض سے جزا تک کی ہے۔ تو یہ مکمل ہوا۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 375 پر، اور ہم باب 370 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے، میں ہجے کروں گی لیکن پہلے بتا دوں، موضحہ میم واو پیش زواد زیر ہے موضحہ سمحاق سین میم ہے الف قاف، پھر ہے بازیہ بے الف زواد عین ہے زواد کے نیچے زیر ہے، اگلا ہے معمومہ میم الف میم واو میم ہے، اور پھر ہے جائفہ جیم الف حمزہ فے ہے، اور آخری ہے منقلہ میم نون قاف قاف پہ تشدید ہے، منقلہ میم نون قاف لام ہے۔ اس کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین بن حسن بن ابان نے، اور انہوں نے حسین بن سعید سے، اور انہوں نے قاسم بن عروہ سے، انہوں نے ابن بکیر سے، اور انہوں نے زرارہ سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موضوعہ میم واو زواد ہے میں 5 اونٹ دیت ہے، اور سمحاق سین میم ہے الف قاف میں 4 اونٹ ہے، بازا بے الف زواد عین ہے میں 3 اونٹ ہے، اور معمومہ میں 33 اونٹ ہے، جائفہ میں بھی 33 اونٹ ہیں، اور منقلہ میں 15 اونٹ ہیں۔ اس کتاب کے مصنف رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن عبداللہ رحمہ اللہ کے سر کے زخموں اور ان کے ناموں کے متعلق تحریر میں پایا کہ اسمعی الف سواد میم عین چھوٹی نے کہا کہ پہلا زخم حارثہ ہے الف رے سواد ہے، یہ وہ ہے جو جلد کو چیر دیتا ہے یعنی پھاڑ دیتا ہے، اور اسی مادے سے جب رنگ والا کپڑا پھاڑ دے تو کہا گیا ہے کہ حرس القصار الصوب یعنی کہ رنگ کرنے والے نے کپڑا پھاڑ دیا، اور پھر اس کے بعد کا زخم بازآ بے الف زواد عین ہے بازآ ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو جلد کے بعد گوشت کو بھی چیر دے۔ پھر متلاحمہ میم تے لام الف ہے میم ہے وہ زخم ہے کہ جو
کچھ گوشت نکال دے مگر سمحاق تک نہ پہنچے، سین میم ہے الف قاف، اور پھر سمحاق ہے یہ اس کے اور ہڈی کے درمیان پتلا پردہ ہوتا ہے، یہی سمحاق ہے، اور اسی مادے سے کہا گیا ہے کہ فی السماء سماحیقہ من غیم، کہ آسمان میں بادلوں کے پردے ہیں، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ الشات سماحیقہ من شہم، کہ گوسفند پر چربی کے پردے ہیں، پھر موضحہ میم واو زواد ہے، اور یہ وہ سر کا زخم ہے کہ جو ہڈی کی سفیدی کو ظاہر کر دے، پھر ہاشمہ ہے الف شین میم ہے، یہ وہ زخم ہے کہ جو ہڈی کو توڑ دے، اور پھر منقلہ میم نون قاف لام ہے، یہ وہ زخم ہے کہ جو کھوپڑی تک پہنچنے والی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں نکال دے۔ پھر لکھا ہے لفظ فراش فیر الف شین، وہ پردہ ہے جو گوشت کے نیچے ہڈی پر ہوتا ہے، اور اسی سے نابغہ کا قول ہے، نون الف بے غین ہے، اور اس کے نابغہ کا قول ہے، جو قول لکھا ہے اس کے نیچے لکھا ہے، وہ عربی میں ہے کیونکہ زیر زبر پیش نہیں ہے، میں ہجے کر دیتی ہوں، واو یہ تے بے عین ہے الف، اور پھر میم نون ہے، پھر فیر الف شین فراش الحواجب یہ ہے، پھر لکھا ہے کہ پھر عامہ الف مد آ میم ہے، یہ وہ زخم ہے کہ جو سر کے مرکز تک پہنچ جائے، اور یہ وہ کھال ہے کہ جو دماغ پر ہوتی ہے، اور اسم عین سے میم، اسم کے معنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا ناہموار جوڑنا ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب ہم 371 باب کے پاس آ گئے ہیں کہ جس کا عنوان ہے نہر غوطہ کے معنی، نہر غوطہ غین واو توئے ہے، نہر غوطہ کے معنی لکھا ہے، ہم سے بیان کیا ابو عباس محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو محمد یحییٰ بن محمد بن سعد سعاد الف عین دال نے، اور سعد نے مدینۃ الاسلام میں، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا اظہر بن کمیل نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا معتمر بن سلیمان نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے فضیل بن میسرہ سے کے ساتھ پڑھا، اور انہوں نے ابو حریر سے کہ ابو بردہ بے رے دال ہے نے ان سے بیان کیا، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ جادو کے ساتھ منسلک رہنے والا، اور قطع رحم کرنے والا، اور جب ہمیشہ شراب پینے والا مر جاتا ہے تو اللہ نہر غوطہ سے اس کی پیاس بجھاتا ہے۔ عرض کیا گیا نہر غوطہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ نہر جو فاجرہ فعلف جیم رے ہے، فاجرہ عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلتی ہے کہ جس کی بو جہنم کی آگ والوں کو اذیت پہنچاتی ہوگی۔ یہ مکمل ہوا۔ ہم پیج 376 پہ آ گئے ہیں، باب نمبر 372 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں، ہجے بھی کروں گی۔ حیوف ہے یہ واو فے یہ کے ساتھ تشدید ہے، پھر ہے زنوق زے نون واو قاف، اس کے بعد ہے جواز جیم واو الف زواد واو پہ تشدید ہے، اور آخری ورڈ ہے جازری جیم عین زوئر چھوٹی ہے۔ لکھا ہے ان تمام الفاظ کا کہ ان کے معنی ہم جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن نصر ایک منٹ میں نام تھوڑا سا یہاں سے، ہاں انہوں نے ابن احمد بن نظر، جی احمد بن نظر، وہ تھوڑا سا مٹا ہوا تھا، احمد بن نظر سے، اور انہوں نے عمرو بن شمر سے، اور انہوں نے جابر سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے، مگر اسے عاق شدہ نہیں پائے گا، اور نہ قطع رحم کرنے والا، نہ بوڑھا زنا کرنے والا، اور نہ اپنی ازار و شلوار تکبر کی وجہ سے زمین پر گھسیٹنے والا، اور نہ فتنہ انگیز، اور نہ احسان جتانے والا، اور نہ جعزری جیم عین زوئر چھوٹی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جعزری کیا ہے؟ فرمایا وہ شخص جو دنیا سے سیر ہی نہیں ہوتا۔ پھر لکھا اور دوسری حدیث میں ہے کہ اور نہ حیوف ہے یہ واو فے یہ پہ تشدید جو کہ کفن چرانے والا ہے، اور نہ زنوق زینون واو قاف کہ وہ مخنث یعنی مرد ہوتے ہوئے عورت کی صفت اپنانے والا ہے، اور نہ جواز جیم واو الف زواد واو پہ تشدید ہے جو کہ بے وقوف و بد اخلاق ہے،
اور نہ جاءزری جیم عین زوئر چھوٹی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو دنیا سے سیر نہیں ہوتا۔ اور اب آئیے اگلے باب کی جانب 373، اس کا عنوان ہے صلاۃ الوسطی، سواد لام الف گولتا صلاۃ الوسطی، الف لام واو سین توئے چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر۔ اس کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے، اور انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے ابو مغرا حمید بن مثنی اجلی سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ صلاۃ الوسطی نماز ظہر ہے، اور یہ وہ پہلی نماز ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا علی بن عبداللہ وراق اور علی بن محمد بن حسن جوابن مقبرہ قزوینی کے نام سے معروف ہیں۔ نہیں، میں دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا علی بن عبداللہ وراق اور علی بن محمد بن حسن جو ابن مقبرہ قزوینی کے نام سے معروف ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ بن ابی خلف اشعری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ابی صباح سعد بے الف ہے صباح نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عاصم رازی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو نعیم فضل بن دکین دال کافی نون دکین نے، اور اس کے بعد یہاں انہوں نے حشام بن سعد سے، اور انہوں نے زید بن اسلم سے، اور انہوں نے ابو یونس سے، اور انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ کے لیے ایک قرآن تحریر کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب تم نماز کی آیت تک پہنچو تو اسے نہ لکھنا یہاں تک کہ میں تمہیں وہ آیت املا کراؤں گی۔ تو جب میں اس تک پہنچا تو انہوں نے مجھے املا کرایا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232، اور جہاں پہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238۔ پھر لکھا ہے یہاں پر اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وصلاۃ العصر، کہ اور نماز عصر کی حفاظت کرو۔ اب یہاں پہ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا علی بن عبداللہ وراق اور علی بن محمد بن حسن قزوینی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا احمد بن ابی خلف اشعری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن داؤد نے، انہوں نے ابو دہر سے، اور انہوں نے مالک بن انس سے، اور انہوں نے زید بن اسلم سے، اور انہوں نے عمرو بن نافع سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حفظہ رضی اللہ کے لیے قرآن تحریر کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب تم اس آیت پر پہنچو تو لکھو حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی، سورہ بقرہ آیت 238۔ یہاں پر اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وصلاۃ العصر، کہ اور نماز عصر کی حفاظت کرو۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا علی بن عبداللہ وراق نے، اور علی بن محمد بن حسن قزوینی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ بن ابی خلف خے سے ہے خلف نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن خلف اشعری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن داؤد نے، انہوں نے مالک بن انس سے، اور انہوں نے زید بن اسلم سے، اور انہوں نے قعقاع بن حکیم سے، قاف عین قاف الف عین بن حکیم سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ کے غلام ابو یونس سے، اور انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لیے قرآن تحریر کروں، اور کہا کہ جب تم اس سورہ بقرہ کی آیت 238 پر پہنچو تو لکھو کہ صلوات وسطی کے بعد وصلاۃ العصر، اور وقوم اللہ قانتین، یعنی کہ اپنی تمام نمازوں بالخصوص نماز وسطی کی محافظت اور پابندی کرو، اور نماز عصر کی اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پہ یہ اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے عائشہ رضی اللہ نے کہا قسم بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سنا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ یہ روایتیں ہمارے حق میں مخالفین کے خلاف دلیل ہیں کہ صلاۃ وسطی سے مراد نماز ظہر ہے۔ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے،
اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن ابی نجران اور حسین بن سعید دونوں سے، انہوں نے حماد بن عیسیٰ جہانی سے، اور انہوں نے حریز بن عبداللہ سجستانی سے، انہوں نے زرارہ بن آئین سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے یعنی ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ کی فرض کردہ نمازوں کے متعلق سوال کیا تو فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کیا اللہ نے ان کا نام رکھا ہے اور کیا انہیں قرآن میں بیان کیا ہے؟ تو فرمایا ہاں، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا سورہ اسراء آیت نمبر 78 کہ آپ زوال آفتاب سے رات کی تاریکی تک 5 نماز قائم کریں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ دال لام واو کاف دلوک شمس یعنی سورج کا زوال، تو سورج کے زوال سے اور رات کی تاریکی کے درمیان 4 نمازیں ہیں کہ پروردگار نے ان کا نام رکھا ہے، اسے بیان کیا ہے اور ان کا وقت معین کیا ہے۔ غسق اللیل یعنی کہ نصف شب لکھا ہے کہ اور پھر فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 77 ترجمہ کہ اور نماز صبح بھی کہ نماز صبح کے لیے گواہی کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ سورہ اسراء کی آیت 77 لکھا ہے۔ تو یہی 5 نمازیں ہیں۔ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو دن کے دونوں طرف میں۔ اس کے دونوں طرف نماز مغرب اور فجر ہے، اور اس کے بعد وَالزُّلْفًا مِّنَ اللیل یہ عشاء کی نماز ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی نمازوں بالخصوص نماز وسطیٰ کی محافظت اور پابندی کرو۔ یہ ظہر کی نماز ہے، اور یہی وہ پہلی نماز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تھا، اور یہ دن کی 2 نمازوں نماز صبح اور نماز عصر کے درمیان ہے۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ وقوم اللہ قانتین، اور اللہ کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر لکھا ہے درمیانی نماز کے متعلق ہے۔ بس یہاں پہ یہ بات مکمل ہو گئی ہے، اور اب ہم اگلے باب پر آ گئے ہیں، باب 374 کہ جس میں لکھا ہے جس کا عنوان ہے وہ ذرا تھوڑا سا بڑا ہے کہ تحیت المسجد کے معنی، صلاۃ اور ان نمازوں کے معنی کہ جو پوری حدیث میں ان کے ساتھ متصل ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے ہم سے بیان کیا ابو الحسن علی بن عبداللہ بن احمد الاسواری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو یوسف احمد بن محمد بن قیس سجزی سین جیم زے چھوٹی سجزی مذکر نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسن عمرو بن حفص نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو محمد عبید اللہ بن محمد بن اسد نے بغداد میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین بن ابراہیم ابو علی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ بن سعید بصری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابن جریح نے، اور انہوں نے عطا سے، اور انہوں نے عبید بن عمیر لام یہ سے چھٹی سے، اور انہوں نے ابو ذر رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تنہا تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلوت کو غنیمت جانا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، مسجد کا تحیہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا تحیہ کیا ہے؟ فرمایا کہ 2 رکعت جو تم پڑھو گے۔ میں نے 2 رکعت نماز انجام دی، اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نماز کا حکم فرمایا، تو نماز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین موضوع ہے، جو چاہے کم پڑھے جو چاہے زیادہ پڑھے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کیا کون سا مومن ایمان کے اعتبار سے کامل ترین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جو اخلاق کے اعتبار سے بہترین ہو۔ میں نے عرض کیا مومنین میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں۔
یہاں یہ مکمل ہوا۔ ہم اب آ گئے پیج 379 پہ، گفتگو ابھی جاری ہے۔ لکھا ہے میں نے عرض کیا رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے کی کشادگی۔ میں نے عرض کیا کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طویل قنوت والی۔ میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دست کا طاقت نہ ہونے کے باوجود فقیر کے لیے پوشیدہ طور سے کوشش کرنا یا خود کا دینا۔ پھر لکھا ہے میں نے عرض کیا کہ روزہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قابل جزا، فرض اور اللہ کے پاس تو کئی گنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کون سا غلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا تیز رفتار گھوڑا زخمی کیا جائے اور اس کا خون بہایا جائے۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی نازل کردہ نعمتوں میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر 7 آسمان کرسی کی نسبت کچھ نہیں ہے سوائے اس گول دائرے کی مانند کہ جو بیابان میں پیدا ہوتا ہے، اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسی ہے جیسے بیابان کی اس دائرے پر۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نبی کتنے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 نبی ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 313 کا جم غفیر۔ پھر لکھا ہے میں نے عرض کیا کہ نبیوں میں پہلا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا کہ کیا وہ نبیوں میں سے رسول تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے انہیں اپنے دست قدرت سے خلق فرمایا اور اپنی روح میں سے اس میں پھونکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اے ابو ذر نبیوں میں 4 سریانی ہیں، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، اخنوخ اور جو ادریس علیہ السلام ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، اور نوح علیہ السلام، اور 4 عرب ہیں، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بنی اسرائیل میں سے پہلے نبی موسیٰ تھے اور ان میں سے آخری عیسیٰ تھے، اور 600 نبی تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ آپ نے فرمایا کہ 100 کتابیں ہیں اور 4 کتابیں، 100 کتابیں ہیں اور 4 کتابیں۔ تو اللہ نے شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے اور ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے اور ابراہیم علیہ السلام پر 20 صحیفے نازل فرمائے، اور توریت، انجیل، زبور اور قرآن کو نازل فرمایا۔ میں نے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کی سب وہ مثالیں تھیں اس طرح کی کہ اے آزمائش میں مبتلا مغرور بادشاہ، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ بعض کو بعض کے ساتھ ملا کر دنیا کو اکٹھا کر، بلکہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا کہ میری طرف سے مظلوم کی پکار کا مداوع کرو، چونکہ بے شک میں مظلوم کی پکار کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ پکار کافر کی ہی ہو، اور عقل مند کے اوپر جب تک کہ اس کی عقل نفسانی خواہشات کے آگے مغلوب نہ ہو جائے اس کے لیے کچھ اوقات مخصوص ہونے چاہیے۔ ایک وقت ہو کہ جس میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہو، یعنی کہ ایک خاص وقت ہو جس میں وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہو، اور جب تک کہ مناجات کرتا ہو، اور ایک وقت ہو کہ جس میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہو، ایک وقت ہو کہ جس میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتا ہو، اور ایک وقت حلال میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے خالی ہو، چونکہ یہ وقت ان اوقات کے لیے مددگار ہے اور دل کے لیے آسودگی اور اس کے لیے فراغت و آمادگی ہے، اور عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے میں بصیرت رکھتا ہو، اپنی شان پر نگاہ رکھتا ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو، چونکہ جو بھی اپنے کلام کو اپنے عمل کا حصہ شمار کرتا ہے اس کا کلام کم ہو جاتا ہے، مگر اب اس مقام میں کہ جہاں اس کا کلام اس کا مددگار بنتا ہو۔ اور عاقل کے اوپر لازم ہے کہ 3 چیزوں کا طالب ہو: اپنی معاش کی درستگی، معاد یعنی کہ آخرت کے لیے زاد راہ کا انتظام، اور حرام چیزوں کے علاوہ سے لذت اٹھانا۔ پھر لکھا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام کا تمام عبرانی زبان میں حیرت انگیز نصیحتیں تھیں، جیسے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس اللہ پر کہ جو موت کا یقین رکھتا ہے وہ کیوں کر
خوش ہوتا ہے، اور اس شخص پر کہ جو جہنم کی آگ کا یقین رکھتا ہے اور کیوں کر ہنستا ہے، اور اس شخص پر کہ جو دنیا اور اہل دنیا کے رخ کی تبدیلی کو دیکھتا ہے کیوں کر اس پر مطمئن ہوتا ہے، اور اس شخص پر کہ جو قدر الہی پر یقین رکھتا ہے کیوں کر بے جا بھاگتا ہے، اور اس شخص پر کہ جو حساب پر یقین رکھتا ہے کیوں کر عمل نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اس میں سے جو ہمارے پاس موجود ہے، کیا ان چیزوں میں سے ہے کہ جو مصحف ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام میں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا ہے جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی، لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ بات تمام پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ یہ ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 سے 19 تک۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت و نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں چونکہ یہ تمام امور کی بنیاد اور اصل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے اضافہ فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، بے شک یہ تمہارے لیے آسمان میں ذکر ہے اور زمین میں نور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے اضافہ فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ خاموشی کو طول دو چونکہ یہ شیطانوں کو بھگاتی ہے اور تمہارے دینی کاموں میں تمہاری مددگار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے اضافہ فرمائیے، تب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو چونکہ یہ دل کو مردہ بنا دیتا ہے اور چہرے کے نور کو لے جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے اضافہ فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے والوں کی طرف نگاہ کرو اور اسے نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہو، چونکہ یہ چیز زیادہ مناسبت رکھتی ہے اس بات سے کہ تم نے اپنے اوپر کہ اللہ کی نعمت کو ہلکا نہیں سمجھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے اضافہ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں سے میل جول رکھو اور اگرچہ وہ تم سے قطع تعلق کر لیں۔ پھر لکھا ہے میں نے عرض کیا میرے لیے اضافہ فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے مسکینوں سے محبت کرنا اور ان سے ہم نشینی اختیار کرنا۔ میں نے پھر فرمایا کہ میرے لیے اضافہ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ پھر میں نے کہا کہ میرے لیے اور اضافہ فرمائیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سلسلے کے امور میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہ رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے اضافہ فرمائیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ وہ باتیں جو تم اپنے بارے میں جانتے ہو وہ تمہیں لوگوں سے ان کی جستجو کرنے سے باز رکھے اور تم ان پر جستجو کر کے ان چیزوں میں سے نہ پاؤ کہ جسے تم خود انجام دیتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے عیبدار ہونے کے لیے 3 خصلتیں ہیں کافی ہیں، یہی خصلتیں 3 ہی کافی ہیں: اپنے نفس کی جس برائی سے لا علم ہو، لوگوں کی اس برائی کو پہچانتا ہو، لوگوں کے لیے اس چیز کو باعث حیا سمجھتا ہو جو خود اس میں موجود ہو، اور اپنے ہم نشین کو ان معاملات میں اذیت پہنچائے کہ جو اس کے لیے مددگار نہ ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تدبیر و دوراندیشی جیسی کوئی عقل نہیں ہے، حرام سے بچنے جیسا کوئی ورا نہیں ہے، واور عین اور حسن خلق جیسا کوئی شرف نہیں ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، یہ باب مکمل ہوا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔